گزشتہ جمعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور آپ کے ساتھ فرشتے بھی تھے، تو یقیناً جو احکامات ارشادات اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور مکائیل اور جتنے بھی فرشتے آپ کے ساتھ تھے، اللہ سے جو بھی ان کو حکم ملا اس کے مطابق وہ کرتے چلے آئے۔ تو ان میں سے ایک حکم یہ بھی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کا شق صدر فرمایا۔ یہ شق صدر جو ہے یہ حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک چاک کرنا ہے۔ آپ کے سینہ مبارک کو بھی چاک کیا گیا۔ اب رہی یہ بات کہ کیوں کیا گیا، کس واسطے کیا گیا، یہ وجوہات آگے میں وقت کے مطابق کرتا ہوں کہ آپ کا شق مبارک یا صدر مبارک کو شق کیا گیا، پھاڑا گیا، اور قلب مبارک کو، دل مبارک کو باہر نکالا گیا۔ اب یہ بات کیوں نکالا گیا، کیوں کیا گیا، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ ہر انسان جو بھی پیدا ہوتا ہے اس کے دل کے اندر ایک لوتھڑا ہوتا ہے، اور وہ دل کے اندر جو وہ لوتھڑا ہوتا ہے اس کو حظ الشیطان کا نام دیا جاتا ہے، اور حظ الشیطان کا معنی ہے کہ وہ شیطان کا حصہ ہے، شیطان کا حصہ۔ تو اس حصے کی وجہ سے اور اس حصے کے ذریعے سے جو دل کے اندر وہ تھوڑا سا لوتھڑا ہوتا ہے، ٹکڑا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ شیطان وہ انسان کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اور ان وسوسوں کو جا کر آدمی جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ تو گویا کہ وہ شیطان کا حصہ ہے، اس کے ذریعے سے یہ کام کرتا ہے۔ تو اب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شق پاک کو، صدر پاک کو چھک کیا گیا، تو وہی حصہ جو شیطان والا حصہ تھا اس کو وہاں سے نکال دیا۔ خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت فرمائی کہ ولیکن اسلم، کہ یہ شیطان جو ہے یہ دوسروں کو بہکا سکتا ہے، لیکن یہ خود پر ایمان لے آیا تھا، میرا ہم راز بن گیا تھا، ہمزاد بن گیا تھا۔ اسلم، وہاں اسلم کا لفظ ہے۔ اب آگے فرمایا لا یاتینی الا بخیر، فرمایا اب یہ مجھے بھلائی کے علاوہ کوئی وسوسہ میرے دل میں ڈالتا بھی نہیں، تو بھلائی والا کام اس سے چلتا چلا جاتا ہے۔ تو وہ لوتھڑا جو تھا اس کو نکالا گیا تھا بائی وجہ، ایک وجہ جو شق صدر کی بیان کی علماء نے وہ یہ تھی کہ اس لوتھڑے شیطانی وسوسے والے کو نکال دیا جائے، تاکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ بات موجود ہی نہ ہو، تاکہ کہیں ایسا مسئلہ نہ بن جائے، اور ہو بھی نہیں سکتا تھا، تو بہرحال اس لوتھڑے کو نکال دیا، جبکہ عام انسان کے اندر وہ لوتھڑا موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بعض علماء نے جو بھی اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح سے آدمی کے اندر 5 قوتیں ہیں، حواس خمسہ، مثلا اگر قوت سامعہ ہے تو آواز کو وہ قید کرے گا، اسی طرح سے وہ جو قوتیں ہیں، سامعہ ہے، باصرہ ہے، بصر والی اگر قوت ہے تو وہ دیکھے، اس کے ذریعے سے دیکھے گا، وہ دیکھنے کو قبول کرے گا، لامسہ ہے، چھونے والی ہے، ذائقہ ہے، یہ ساری قوتیں ہیں اس کے ذریعے۔ اسی طرح سے وہ شیطان کا وہ جو حصہ تھا اس وجہ سے اس کو نکال دیا گیا، تاکہ یہ معاملہ بالکل ختم ہو۔ بعض علماء نے یوں بھی ارشاد فرمایا، بلکہ سوال کا جواب دیا، کیونکہ ذہنوں کے اندر یہ بات چلی جاتی ہے کہ جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کام کرنا ہی تھا، اس حصے کو نکالنا ہی تھا، تو پھر ڈالا کیوں گیا، پیدا کیوں
کیا گیا، اللہ نے اس کو پیدا ہی نہ کرتا تاکہ یہ معاملہ شک صدر والا پیدا ہی نہ ہوتا، تو وہ نکال کر یعنی پہلے ہی پیدا نہ کیا جاتا، اس کے اندر نہ لایا جاتا تاکہ یہ معاملہ نہ ہوتا۔ تو یہ سوال و اعتراض ہوتے ہیں۔ تو علماء نے بیان فرماتے فرمایا کہ ڈالنا بھی ضروری تھا، نکالنا بھی ضروری تھا۔ ڈالنا اس لیے تھا کہ انسان کی تکمیل ہو جائے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لباس بشری پہن کر آئے تھے، تو لباس بشری کی وجہ سے کوئی ایسا جز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر نہیں تھا جو کہ عام انسانوں میں ہو، تاکہ بشریت مکمل ہو جائے۔ تو بشریت کو مکمل کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے وہ ٹکڑا بھی حضور کے دل کے اندر ڈال دیا، سبحان اللہ، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ آپ کی بشریت کامل نہ تھی۔ اس ٹکڑے کو ڈالا گیا تھا۔ اب نکالا کیسے گیا؟ نکالا اسی طرح سے شق صدر کیا گیا۔ اب وہ سوال اپنی جگہ پر ہے کہ جب ڈالا نکالنا تھا تو ڈالا کیوں گیا تھا؟ تو یہ تو دنیا ہمارے ہاں ایسی چیزیں کافی ساری موجود ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں اور بعد میں ان کے نکالنے کا حکم بھی فرمایا۔ مثلا ہمارے یہ ناخن ہے، یہی مثال علماء نے دی، ہمارے یہ ناخن ہے۔ اب ناخن یہ کاٹنا صفائی کرنا یہ سنت ہے، بڑھ جائے تو۔ اب اگر ان کا کاٹنا ہی تھا تو یہ بڑھنے والی قوت ان کے اندر ہونی ہی نہیں چاہیے، بس وہی جتنا تھا اس کے اوپر ہوگا۔ یہ ناخن آگے نہ بڑھتے تو یہ بڑھنا بھی ہے، جب کاٹنا تھا تو پھر اس کو پیدا بھی نہ کیا جاتا، لیکن یہ اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کے تحت کاٹنا کا حکم بھی دیا ہے اور ڈالا بھی گیا ہے۔ اسی طرح سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو کامل اور اکمل بنانے کے لیے وہ لوتھڑا ڈالا بھی گیا تھا اور نکالا بھی گیا۔ ہمارے بال ہے، یہ ہمارے بال ہے، یہ اس کے لیے وضاقتہ ہے، اس کے لیے یعنی اس کو کاٹنے کا حکم بھی ہے تاکہ صفائی جو ہے وہ آدمی کے برقرار رہے۔ تو اب اگر ان بالوں کا کاٹنے کا حکم ہے تو اس کو بڑھنے بھی نہ دیا جائے، یہ بڑھاتا بھی تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ایسی مثالیں، مثلا گٹھلی ہے، پھل ہے تو پھل کے اندر گٹھلی ہوتی ہے اور گٹھلی کو عام طور پر نہیں کھایا جاتا، نکال دیا جاتا ہے۔ جب اس کو نکال کر پھینکنا ہی تھا تو اس کے اندر ڈالا ہی نہ جاتا، وہ بھی تو اللہ نے کیا ہے۔ تو یہ ساری مثالیں بتا رہی ہے کہ اللہ نے جو کام بھی کیا ہے وہ حکمت کے تحت، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے سینے مبارک کو بھی یہی حکم دیا۔ اور آگے سنیے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب آپ کا قلب مبارک، سینہ مبارک اللہ کے حکم سے جب آپ نے باہر نکال لیا، پھر اس کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا۔ علماء نے یہاں بھی یہی ایک حکمت بیان کی ہے کہ اس کو جب دل کو نکال لیا جائے تو اس وقت بندے کا، انسان کا زندہ رہنا برقرار نہیں رہتا، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، اس کا وصال ہو جاتا ہے۔ لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کو باہر بھی نکالا گیا، باہر دھویا بھی گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح سے بغیر دل کے بھی زندہ رہے۔ یہاں سے حیات النبی کو ثابت کیا گیا کہ ہمارا رسول وہ نہیں ہے کہ وہ زندگی کا محتاج ہو، اگر وہ کسی کا محتاج ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات کا محتاج۔ تو حیات النبی اس وقت بھی دل نکال کر، نبی کی اگر زندگی برقرار تھی تو آج بھی اگر بظاہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک کو نکالا گیا ہے، وصال ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور کے اندر اسی طرح سے زندہ تھا۔ تو قلب مبارک کو نکال کر ایک یہ پیغام دینا بھی تھا کہ ہمارا نبی وہ ہے جس کو اللہ نے دائمی زندگی عطا فرمائی۔ پڑھتے ہیں چاہے وہ قبر کے اندر تشریف لے جائے، جہاں بھی چلے جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی یہ حیات النبی کے حوالہ سے بھی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کو دھویا،
آپ کے قلب انور کو دھویا، آپ کے دل کے ٹکڑے کو دھویا. وہ دھونا تھا، وہ دل تھا، وہ دل تھا جس پر اللہ رب العزت نے قرآن اتارنا تھا، جس پر بلکہ ایک وجہ کو علماء نے یہ بھی بیان فرمائی کہ اللہ نے قرآن اتارنا تھا، قرآن اتار رہا تھا، اس وجہ سے بھی آپ کے دل انور کو نکالا گیا. حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے زمزم کے پانی سے آپ کے قلب انور کو دھویا تو میں نے ایک منظر دیکھا، میں نے ایک شان دیکھی، میں نے کچھ الفاظ دیکھے. میں نے جب غور کیا تو وہ الفاظ میں نے پڑھے. وہ الفاظ کیا تھے؟ فرماتے ہیں کہ فیہ عینان. حضور علیہ السلام کے اس دل مبارک پر دو آنکھیں تھیں. عینان، دو آنکھیں آپ کے دل پر بھی موجود تھی. جس طرح بظاہر آنکھیں ہیں، بشری تقاضے کے مطابق آنکھیں ہیں، دل پر بھی دو آنکھیں تھی. عینان، کیا وہ آنکھیں صرف نشان تھا، صرف صورت تھی، صرف شکل بنی ہوئی تھی جیسے مصور بناتا ہے تصویر تھی، ایسی تصویر بنی ہوئی تھی؟ حضرت جبریل فرماتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہ تھا، بلکہ فرماتے ہیں عینان تبصران. فرماتے ہیں وہ آنکھیں ایسی تھیں کہ اس سے حضور دیکھ رہے تھے. وہ دیکھنے والی آنکھیں تھی. یہ بتانا یہ عظمت نبی تھی. یہ بھی ایک وجہ ہے آپ کے قلب انور کو نکالنے کی کہ آپ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے. دل پر دو آنکھیں، وہ صرف نشان نہ تھے، تصویریں نہ تھی، بلکہ حقیقی طور پر وہ آنکھیں تھی. حضرت جبریل فرماتے ہیں ان آنکھوں سے ساتھ دیکھ رہے تھے اور فرمایا میں نے دیکھا دل پر دو کان بھی موجود تھے. حضور کے دل مبارک پر، قلب مبارک پر دو کان بھی موجود ہیں. کیا وہ بھی نشان تھے، وہ بھی شکلیں تھیں، وہ بھی صورتیں تھیں، تصویریں تھیں؟ فرماتے نہیں بلکہ اذنان تسمعان. وہ صرف تصویریں نہ تھیں بلکہ حضور علیہ السلام کے وہ دل والے کان جو تھے وہ اسی طرح سے سنتے تھے جس طرح سے ظاہر والے کان سنتے ہیں. یہ کیسے پتا چلتا اگر یہ شک صدر نہ ہوتا؟ آج میں صرف شک صدر کے عنوان پر بات کر رہا ہوں. یہ اسی معراج کی حالت کے اندر ہوا تھا. تو شک صدر کرنے میں یہ خصوصیات بیان ہوئی بلکہ عظمت رسول بیان ہو رہی ہے کہ حضور علیہ السلام کے دل انور پر اللہ نے دو آنکھیں بھی لگا تھی، دو کان بھی لگا دیے تھے. اور آنکھوں کے ساتھ دیکھتے بھی تھے، کانوں کے ساتھ سنتے بھی تھے. دونوں نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. یہ وہی کان، بلکہ آگے خود فرمایا جا رہا ہے کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا میں جو دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے. یہ وہی سننا ہے، یہ وہی دیکھنا ہے جو کہ دل کے اندر وہ آنکھیں موجود ہیں، دل کے اندر وہ کان موجود ہیں جن کے ذریعے سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ بھی رہے ہیں، جن کے ذریعے سے وہ سن بھی رہے ہیں. تو حضرت حضور علیہ السلام کے دل انور کو نکالا گیا، کھولا گیا زمزم سے. پھر یہ منظر، یہ کمال سامنے آئے اور آپ فرماتے ہیں وہاں علماء نے لکھا پھر اس دل کے اندر ایک تخت لایا گیا جو کہ نور اور حکمت اور علم سے بھرا ہوا. حالانکہ حکمت اور علم اور نور یہ جو ہے
یہ کوئی جسمانی چیز نہیں ہے، یہ کوئی حصی چیز نہیں ہے، یہ کوئی دیکھنے والی چیز نہیں ہے۔ علم جو ہے اور یہ حکمت جو ہے، دانائی جو ہے، یہ دیکھنے کے اندر نہیں آتی، محسوسات کے ذریعے نہیں تھی، وہ کشف تھا، حقیقت وہ کشف تھا۔ اس کے بارے میں اللہ جانتا ہے، جبریل جانتا ہے، یا جن کے دل کے اندر وہ سب کو ڈالا گیا تھا وہ اللہ کا محبوب جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کے اندر اس نور اور حکمت اور علم کو اس دل کے اندر بھرا گیا، پھر اسی طرح پر رکھا گیا، پھر اس کے بعد اس کو سیا گیا تھا، اور پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے کر پھر شاید پھر یہ لایا گیا۔ تو اس طرح سے کل بڑے اعتراضات اس پر ہوئے، علماء نے جواب بھی دیے ہیں، کچھ میں نے عرض بھی کر دیے ہیں کہ یہ جب یعنی ایسا کرنا جو ہے یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہے۔ جب یہ معاملہ ہو گیا، آپ کا قلب انور کے اندر علم و حکمت کے دریا جو تھے وہ بھر دیے گئے، تو پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر پھر آگے معراج کی طرف لے گئے۔ باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یعنی حضور اب براق پر تشریف فرما ہے۔ ابھی تو یہ ابتدا ہے، دوسرا جمعہ میں کر رہا ہوں۔ باغ عالم میں باد منا ہوا، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات پاری چلی، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے۔ اس کے بعد پھر اگلا حصہ معراج کا جو تھا وہ شروع ہوا، وہ زمینی حصہ تھا، آسمانی حصہ ہے، پھر اس سے میں نے پچھلے جمعے اس بارے میں کر دیا تھا، پھر لامکانی حصہ ہے، جیسے حضور کی حیثیت تھی اس کے مطابق یہ سفر ہوتا چلا گیا۔ یہی سفر اگر ہم بیان کریں کئی مہینے لگ سکتے ہیں، پھر واپس ہوئے، پھر آگے تو لوگوں نے اعتراضات کیے، کفار نے جوابات ہوئے، تو الحمدللہ یہ سارا قصہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ رسول اللہ کو یہ معراج عطا فرمائی ہے۔ میں وقت بھی ہو چکا ہے، لیکن اس عنوان پر ہمارے حافظ رمضان صاحب تشریف فرما سے میں کبھی ٹائم نہیں دے سکا، میرا خیال ہے 2 منٹ کے لیے وہ آئیں گے، اس عنوان پر معراج کی صورت میں 2-4 شعر سنیں گے، سن لیں انشاءاللہ۔ پرسوں با نماز ظہر یعنی حسب معمول وہاں جیسے ماہانہ درس ہوتا ہے مولا پور میں سنٹر پر، یعنی معراج سنٹر پر، تو وہاں پرسوں بعد نماز ظہر وہاں درس قرآن ہوگا، جس کے اندر بہت بڑے عالم دین اور پروفیسر جناب سلمان اعظم صاحب جو ہے وہ وہاں خطاب فرمائیں گے۔ ظہر کے بعد اثر تک یہ یعنی دورانیہ ہوگا، تو آپ حضرات وہاں اس درس کے اندر بھی شرکت فرما کر ثواب ادا کریں۔ جہاں عرش عظیم تمہیں صدقے تے جن پاک نلین چمیائے، جدو رل بیٹھے کوسین اتے تے ادو نین نین چمیائے، جدو رل بیٹھے کوسین اتے تے ادو نین نین چمیائے، حافظ راز دی گلے سدا ہر کہنے پاک قرآن چمیائے، او اس نبی نو چم دے جگ سارا، اس نبی حسین چمیائے، کسے چمیا یاری دے جوڑیاں نو
ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੁੰਮਿਆ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਤਾਈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਕ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਏ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿਬਰੀਲ ਦੇ ਮੁਕਦਰਾਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਿਨੇ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਤਲੀ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਜਾਵਾਂ ਜਿਬਰੀਲ ਦਿਆਂ ਮੁਕਦਰਾਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਤੇ ਜਿਨੇ ਆਕਾ ਦੀ ਤਲੀ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਏ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਦੀ ਛਾਂ ਤੂੰ ਜਾਨ ਸਦਕੇ ਤੇ ਇਸ ਛਾਂ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਛਾਂ ਨਾਇਓ ਤੇ ਦਾਈ ਹਲੀਮਾ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਾਈ ਹੋਣੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਆਮਨਾ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਨਾਇਓ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਦਮ ਮੇਰੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾਇਓ ਤੇ ਇਸ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾਏ ਸਾਰੇ ਸਦਕੇ ਉਸ ਨਾ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਲੈ ਜਾ ਬੁਰਾਕ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਨਾ ਦੇਰ ਲਾ ਜਿਬਰੀਲ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਲੈ ਜਾ ਬੁਰਾਕ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਨਾ ਦੇਰ ਲਾ ਜਿਬਰੀਲ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮਾਲਿਕ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਨਫਲ ਵਿਛੋੜ ਸੈਣ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਨੈਣ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖੜਾ ਸਾਈਂ ਦਾ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਨੈਣ ਲੈ ਜਾ ਬੁਰਾਕ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਨਾ ਦੇਰ ਲਾ ਜਿਬਰੀਲ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮਾਲਿਕ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਨਫਲ ਵਿਛੋੜ ਸੈਣ